بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آمن الناس بالمولائے ما کلیم اول سینہ ما. ہمت او کشت ملت را چون ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. مہمانان عالی وقار، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، آج کی یہ درس قرآن کی نشست خاص طور پر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ اور ہم سب کی طرف سے ارمغان عقیدت اور نذرانہ محبت ہے. جن حالات سے آپ کا اور ہمارا واسطہ ہے، بنیادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم سے جو دشمنی ہے وہ بنیادی طور پر دو طبقات ہیں. ایک تو یہودی اور دوسرے مجوسی. یہودیوں کو مدینہ المنورہ سے رسول اللہ نے نکالا، اس کے بعد انہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ان کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں. اسلام دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر فاروق کے لیے راستہ ہموار ہو گیا.
اور حضرت عمر نے آ کر ٹوٹلی طور پر ان کا میلیا پیٹ کر دیا۔ اب یہود ادھر سے نکلے اور پھر مجوسی ایران میں تھے، اور ایران کی فتح کی بنیاد حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کو پکا پکایا پھل ملا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے سارے کارنامے حضرت ابوبکر صدیق کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ اس لیے مجوسیوں نے، یہودیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے بدلہ لیا جا سکے، لیکن صحابہ کرام طوفانوں کی طرح آگے بڑھتے چلے۔ جب میدان کے اندر نہ مجوسی مقابلہ کر سکے نہ یہودی مقابلہ کر سکے، انہوں نے پھر سازشوں کا جال بچھایا، اور ان سازشوں کا جال ایران کے مجوسی، دنیا کے یہودی، ان دو طبقات نے صحابہ کرام کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھایا، روایات گھڑی گئیں، افراد تیار کیے گئے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، وہ بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اسے نکال باہر کیا، لیکن وہ مصر میں جا کر اس نے اپنا ڈیرا لگا کر اپنی پوری جماعت اس نے بنا ڈالی، جس جماعت نے یہ جو آج صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، باغ فدق کا چکر چلانے والے، یہ سارے بکواسات ابن سبا یہودی نے انہیں تیار کر دیا، اور وہ تحریک ابھی تک تھمی نہیں ہے، کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے۔ اور اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی یہ طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف۔ اس لیے آج کی نشست اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم نے القرآن یونیورسل کے زیر اہتمام کوشش کی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی ایمان، اپنے یقین، اپنے دین، اپنی جان کے ساتھ ہم ان کی عزت، آبرو، شان اور وقار کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کی چوکیدار بنیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہمارے قبلہ حکیم اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ قبلہ حکیم ظفر رسول صاحب نقشبندی مجددی، انہوں نے اور قبلہ میاں اجاز صاحب نے یہ تجویز کیا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کریں کہ پہلے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا، پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا، پھر صحابہ نے کیا فرمایا۔ ہم تین اجزاء اور عناصر کو سامنے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت، شان اور رفعت کو بیان کریں۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، والدہ کا نام حضرت سلمہ ہے، اور آپ رسول اللہ سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ عمر میں نبی کریم سے 2 سال حضرت ابوبکر صدیق چھوٹے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یوں سمجھے ازل سے ہی رسول اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا۔ یہ طے شدہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے لیے انتخاب خداوندی ہے۔ اس لیے بچپن بھی حضور کے ساتھ، لڑکپن بھی حضور کے ساتھ، جوانی بھی حضور کے ساتھ،
اور پھر بڑھاپا بھی حضور کے ساتھ اور اب بھی ہے حضور کے ساتھ اور حشر میں بھی ہوں گے حضور کے ساتھ، اتنا کمال ساتھ۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا ثانی اسلام و غارو بدرو قبر، یہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ ثانی کہتے ہیں کہ ویسے تو ثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا ثانی ہے، یعنی جیسا وہ ہے ویسا ہی ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عادات، حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت، حضرت ابو بکر صدیق کے خصائل و شمائل بالکل ویسے ہی رہے جیسے رسول اللہ کے خصائل، اور شب ہجرت تو رسول اللہ نے ایسا کمال کیا، توجہ اتحادی ڈال کر صدیق اکبر کی صورت کو بھی اپنی صورت میں بدل دیا تھا۔ اس لیے بچپن کے بھی ساتھی، لڑکپن کے بھی ساتھی، جوانی کے بھی ساتھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا ابا بکر انت رفیقی فی الغار وانت رفیقی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا یار ہے اور حوض کوثر میں جب میں جام پلاؤں گا تو وہاں بھی تو ہی میرا ساتھی ہو۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کمال زندگی ہے، کمال زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی لوگوں کو ہم اور آپ کہتے ہیں، فلاں فلاں کا ثانی ہے، فلاں فلاں جیسا ہے، لیکن صدیق اکبر کو یہ ٹائٹل اللہ نے دیا، اور یہ ٹائٹل کوئی مائی کا لال یہودی مجوسی ان کا کوئی کارندہ چھین نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے رکھا ہے۔ اب قرآن نے محفوظ ہو کے حشر تک جانا ہے، صدیق نے بھی نبی کا ثانی بن کے ہی جانا ہے۔ اس لیے دوسرا، صدیق اکبر حضور کی پل پل مدد کرتے رہے۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ باقی صحابہ کو حضور کھلاتے تھے، حضور کو صدیق کھلاتے تھے، اور نبی پاک نے علل اعلان یہ بیان کیا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا جتنا نفع میرے دین کو، میری ذات کو حضرت ابو بکر کے مال دولت سے ملا ہے، ہرگز کسی سے نہیں ملا۔ اور ایک حدیث میں ہے، فرمایا ابو بکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ مجھ پر جس نے کوئی احسان کیا میں نے دنیا میں اسے بدلہ دے دیا، دنیا میں ہی ہم نے ہر کسی کا بدلہ چکا دیا، ہم کسی کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں صدیق اکبر کے احسانات کی لسٹ اتنی طویل ہے کہ ہماری دنیا میں اتنا تھا نہیں کہ ہم ابو بکر کو دے دیتے، احسان چکا دیتے تھے، لہذا ہم ابو بکر کے احسانات کو قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں، اور وہاں ہم اللہ سے کہیں گے کہ میرے اس یار کے احسانات کے بدلے تو چکا۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال کا جو شعر میں نے پڑھا ہے، اس کا آواز ایسا ہو سکتا ہے جی کوئی اگر سمجھدار بندہ ہو کر دے، میرے کانوں کو لگ رہی ہے تو سننے والوں کو تو ای کو بالکل بند کر دے۔
حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا امن الناس، یہ امن الناس عربی کا لفظ ہے اور رسول اللہ کا حدیث کا لفظ ہے. حضرت علامہ اقبال نے اٹھا کے اپنے شعر میں اسے فٹ کر لیا ہے، موتی کی طرح جڑ دیا ہے. کہتے ہیں امن الناس، وہ ہستی جو پوری انسانیت میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے. وہ ہستی پوری انسانیت میں جو سب سے زیادہ منت چڑھانے والی، احسان کرنے والی ہے. کس پہ؟ بر مولائے ماں. اقبال کہتے ہیں ہمارے مولا پر. آج کل تو یہ بھی بیماری بڑی ہے جی، مولا کس کو کہا جائے؟ ایسے جہال، ایسے شیطانی عقیدے والے ہیں، کہتے ہیں جی مولا اللہ کا نام ہے. اب اقبال نے رسول اللہ کے اوپر لفظ یہ رکھا کہ وہ امن الناس، سب سے بڑا محسن کس کا؟ بر مولائے ماں، ہمارے مولا کا محسن. بات ہی ختم ہو گئی. ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ جو رسول اللہ کا محسن ہے وہ ساری کائنات کا محسن ہے. امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں. موسیٰ علیہ السلام کو نظارے ملے تھے طور سینا پہ. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو غار ثور میں نظارے ملے. وہ کلیم خدا ٹھہرے، یہ کلیم مصطفیٰ ٹھہرے. وہ کلیم حضرت موسیٰ کلیم خدا ہیں، حضرت ابو بکر کلیم مصطفیٰ ہیں. انہوں نے دیدار کے مزے وہاں لیے، انہوں نے دیدار کے مزے یہاں لیے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کو سورہ توبہ، سورہ برات 10واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اب ظاہر ہے دو تھے تو دوسرا کون؟ پہلا حضرت حضور نبی کریم اللہ کا نبی ہے اور ان کا ثانی حضرت صدیق اکبر ہے. اب قیامت تک، یہاں پر ایک بزرگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے رفیق غار، رفیق ہجرت، رفیق نبوت. یہاں ایک معراج کی رات رفیق بنے تھے، لیکن معراج کی رات والا رفیق وہ تھا فرشتوں کا سردار، یہ تھا صحابہ کا سردار جو غار میں تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں معراج کو بیان کیا تو حضرت جبریل کا کہیں نام ہی نہیں آیا، ذکر ہی نہیں آیا. لیکن جب حضور نبی کریم کی ہجرت کے سفر کا ذکر آیا ہے تو صدیق کا ذکر بالکل ساتھ ساتھ آیا. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر تم لوگوں نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے مدد کی ہے. اب اللہ تو نہ مکے میں اترا نہ غار میں اترا، تو یہ کون سی مدد ہے؟ صدیق اکبر کی مدد کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین. اب پوری کہانی، پوری حکایت، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. آگے کہا متا کسی کو شک رہ جائے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں. اب اس میں تو کوئی ڈنڈی مارنا بھی چاہے تو لگ نہیں سکتی، غار میں دوسرا تھا ہی کوئی نہیں. اذ ہما فی الغار، اب وہ جو دونوں تھے غار کے اندر، اذ یقولو لصاحبہ، جب فرمایا
کس نے؟ نبی نے فرمایا کس کو؟ لے صاحب ہی، اپنے صاحب کو. زندہ باد، ماشاءاللہ. اب یہاں رسول اللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا نبی کس کو بول رہا ہے؟ اپنے صاحب کو. تو لیجئے صاحب، صاحبو لیجئے صاحب. نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر کو صاحب، اور خالی صاحب نہیں، اپنا صاحب. اسی آیت سے استدلال کیا گیا کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار گمراہی ہے. کسی بھی صحابی کی صحابیت کا انکار گمراہی ہے، بے دینی ہے. ایک ہستی ہے 1,24,000 کی قطار میں جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے. جو ان کو صحابی نہیں مانتا، قرآن اسے مومن ہی نہیں مانتا. یہیں سے کام صاف ہو گیا. آپ کہتے ہیں جی ہاتھ ملانا، انہاں دے پیچھے نماز پڑھنی، اگے پڑھنی، انہاں دے جنازے چ آنا جانا. یہاں قرآن نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جو ابو بکر کی صاحبیت کا منکر ہے، صحابیت کا منکر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. اس کا جنازہ کیا، اس کے ساتھ دوستی کیا، یاری کیا، ساتھ کیا. اللہ اکبر. ہے منکر یہ دے دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولیدہ. یہ نمک ہے ہمارا. حضرت اعظم چشتی بہشتی کیا کہنے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہے منکر جے دے دل دے اندر، نہیں عشق صدیق ولیدہ. او بھی جان ایمان تو خالی، جیڑا دشمن عمر جریدہ. تے جنت مول نہ جاسی ہرگز، جیڑا دشمن عثمان غنی دا. تے آزم او وی وڈا کافر، جیڑا نہیں حبدار علی دا. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ہم اہل سنت جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. جنا بنے گی، ہم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سب کے اقراری. سب، ہر ہستی ہمیں ہے پیاری، اور ہم سب کی کریں گے چوکی. یہی ہے ایمانداری، یہی ہے دیانتداری. تو آپ سمجھے، اذ یقولو لے صاحب ہی. یہاں پر ایک حدیث بھی ساتھ آ جائے تو فرمایا جب کفار آ گئے نا غار کے اوپر، وہ بالکل اوپر آ گئے اور ان کی آواز اندر غار میں آنے لگی. حضرت ابو بکر صدیق غمزدہ ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، بدبخت بالکل سر پہ آ گئے ہیں، اور اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. یعنی سچویشن ایسی تھی کہ اگر وہ کافر اپنے پاؤں پہ نظر ڈالتے تو سیدھی غار میں یہ دو ہستیاں نظر آتی. اب جب حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، یہ قرآن اسی منزل کو بیان کر رہا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنکم بے اثنین اللہ ثالثہما. تیرا انہاں دو بندیاں دے بارے چ کی خیال ہے جنہاں دا تریجا خود رب ذوالجلال ہے. ما ظنو کا
تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا خود خدا ہے؟ اب ذرا اگلے لفظ کو مزے سے، قرآن کے لفظ کو، قرآن سارا ہی مزے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے، پیچھے فرعون پہنچ گیا ڈنڈے شنڈے پوری فوج لے کے۔ اب قوم نے کہا انا لمدرکون، او موسیٰ سی مارے گئے، کیونکہ پیچھے فرعون آ رہے ہیں تے پوری فوج سمیت ہی آ رہے ہیں، اسی ہن پھڑے گئے، اسی ہن انا لمدرکون، اسی پھڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب قوم پریشان، 6 لاکھ سے زیادہ بندہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اِنَّ مَعِیَ ربی، فکر نہ کرو میرا رب میرے نال ہے، فکر نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ ہے، فرمایا او مردے او پین ڈردے او پین تے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ نو کلا کیتی کھلوتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا قرآن پاک میں اِنَّ مَعِیَ، میرے ساتھ ہے میرا رب۔ 6 لاکھ آدمی مر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے میرے ساتھ ہے میرا رب۔ یہاں یار پریشان ہوا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے نال میرا رب ہے، فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، تیرے ساتھ ہوئی اللہ تے میرے ساتھ بھی اللہ۔ جن کے ساتھ اللہ، ان کے دشمنوں پہ دونوں جہان میں کھلا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک تفسیر، اب چھوٹی کتاب بھی نہیں، ایک بھی نہیں، کئی، اور چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں، حجت اللہ، آیت اللہ، انہوں نے کتابوں میں، وہ کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، ان اندھوں کو یہاں اب کوئی جب جواب نہ بنا کہ قرآن تو ابو بکر کی عزت کو عرش پہ پہنچا رہا ہے، تو یہاں پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے دل کے کالو نے لکھا، کہنے لگے اصل میں ابو بکر صدیق کو نبی نہیں لایا، اصل میں ابو بکر کو پتا چل گیا تھا کہ نبی ہجرت کرنے والے ہیں، اب نبی کے پاس اس کے سوا راستہ کوئی نہیں تھا کہ اگر اس کو میں نے ساتھ نہ لیا تو یہ چغلی کھائے گا، مجھے پکڑوا دے گا۔ یہ ہیں ان کی تفسیریں، ایک کتاب نہیں ساری بھری ہوئی ہیں۔ اب آپ نے اعتراض سن لیا، کہتے ہیں کہ نبی پاک اس ڈر سے لے گئے کہ کدے انہوں میں نال نہ لے گیا، انہیں چغلی کھا کے مینوں پھڑا دینا ہے تے میں انہوں نال ہی لے جاواں، قابو کر لواں۔ تو یہاں پر علماء اہل سنت پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ساری بات تمہاری مان لی، اب غار میں کافر سر پہ آ گئے اور 100 اونٹ سرخ انہوں نے دینا ہے اسے جو پکڑوائے گا، ہون تے وہ سر تے آئے کھلوتن تے ابو بکر آگ چھڑ دے، آ جاؤ اسی اندر آ جاؤ، ہن اسی قابو اندر ہی آ جاؤ۔ 100 اونٹ بھی لے لیتے، مقصد بھی پورا ہو جاتا، نبی پاک کو بھی پکڑوا لیتے، لیکن اس سے پتا یہ چلا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ شیطانی اپروچ ہے، صدیق کو اپنا نہیں رسول اللہ کا غم ہے۔ اور پھر رسول اللہ بھی انہیں حضرت موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ رب ہے، فرمایا نہیں، تو میرا صاحب ہے اور تیرے ساتھ بھی میرا رب ہے، میرے ساتھ بھی میرا رب ہے۔ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فرمایا اللہ نے پھر چین اتارا، آرام اتارا، سکون اتارا۔ یہاں پر حضرت عمر فاروق، ایک حدیث بھی ساتھ، اور یہ روایت کس نے کی؟ حضرت عمر نے۔ کس وقت کی؟ جس وقت حضرت ابو بکر دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعد میں حضرت عمر روتے تھے، کہتے تھے اب عمر
ابو بکر لے گئے سرکار کو غار میں. جب غار میں پہنچے تو اس نے سارے سوراخ بند کیے اپنی قیمتی چادر کے ساتھ. پھر قمیص کی باری آئی, قمیص بھی لگا دیا. اب 2 سوراخ بچ گئے تھے. یہ غلط ہے کہ 1 سوراخ بچا تھا, 2 بچ گئے تھے. ایک میں ادھر پاؤں دیا, دوسرے میں دوسرا پاؤں دے کے ایسے سیج بنا کے ٹانگوں کو صدیق اکبر بیٹھ کر. اب جس وقت سانپ نے حملہ کیا, یہ روایت حضرت عمر فاروق سے ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے, حضور کے چہرے پہ گرے. جب چہرہ رسالت پہ آنسو گرے نا, وہ اس کی زہر کے اثر سے, تو حضور نے آنکھ کھول دی. فرمایا مالک یا ابا بکر, ابو بکر خیر تو ہے. اب حضرت ابو بکر نے جو لفظ کہے وہ یہ تھے, لدغتو فدا کا ابی و امی. واہ بھائی واہ, مجھے ڈس لیا سانپ نے. آگے کیا مطلب ہے؟ فکر نہ کریں آپ, میں بھی قربان, میرے ماں باپ بھی قربان, ہم سب قربان, ہماری فکر نہ کریں. لیکن سرکار نے فکر تو کی, فکر تو کی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب سانپ کاٹتا رہا, پہلے ہی وہ کر لیتے کہ سانپ نے جوں ہی منہ میں ڈالی ایڑی تو آپ پاؤں کھینچتے, یا حضور کو عرض کرتے حضور مجھے سانپ کاٹ رہا ہے, تو ہیلے بھی نہیں, حرکت ہی نہیں کی. سانپ ایڑی کھا چکا پھر نہیں ہلے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہلے کہ کہیں سرکار کی نیند میں خلل نہ آ جائے. ایک بندہ کسی دی نیندر دے اتے جانواری بیٹھا ہے, میری قبر میں خاک تک رہی نہ میر باقی, انہیں میرے مرنے کا ابھی تک نہیں اعتبار آیا, ہم جان دے چکے ہیں. کیا خوبصورت شعر کسی نے کہا کہ ہر کانٹا تیری راہ کا, ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا. ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا. لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا. کیا انصاف ہے, کیا عدالت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا, کچھ تو نے سنا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کفر کے پتلے انہاں وال نہ تک, ساڑے آلے پاسے تک, اے ایڑی ساڑی جھولیے چ رکھ. اب یہاں پر بھی اس سوال کا جواب آ گیا. اگر ابو بکر کو حضور مجبوراً لائے تھے کہ کسی چگلی نہ کھاوے, ہون تے سپ لڑ چکا سی, جان نکلن لگی سی, نبی پاک آکھ دے چلو ہن آپ پہ ہی جا رہے ہیں, میرا نام بھی نہیں ہونا, انہوں سپ لڑ گیا ہے. حضور آدھے ہن میں کی کراں؟ لیکن سرکار کو صدیق کہتا ہے آپ جگ جگ جیئیں. رسول نے ایڑی صدیق کی گود میں رکھ کے کہا تو جگ جگ جیئے. اب ایڑی صدیق کی, لعاب زلال حلاوت رسول کا, ایڑی پہ لگا کے لعاب چکا دیا حساب. لیجئے جناب اب زندگی پلٹ آئی. اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہی کمال ہے. کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے, اور صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. اوہ کیا کمال ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. تساں مہربانیاں کیتیاں, او دی نماز ادا کروا دیتی, او دی جان پلٹا دیتی, پر انہاں تے اپنا کر چھڑیا, اساں تا توڑ نبھا چھوڑی. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. آخر میں فیصلہ اعلی حضرت دیتے, کہتے ثابت ہوا
جان بچانا نماز سے بڑا فرض ہے، جان بچانا نماز سے بڑا فرض ہے، اور نماز عصر کی کا خیال رکھنا، سرکار فرماتے ہیں اس کا خوب احتیاط خیال کرو۔ حضرت علی نے نماز قربان کر دی یار کے سکون قرار چین کے اوپر، صدیق اکبر نے جان دے دی، اور اعلی حضرت کہتے ہیں انوی سلام تھے، انوی سلام پر فیصلہ کیا ہوا؟ ثابت ہوا، ثابت ہوا۔ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ پنجابی چاکیے کہ سارے فرض تھلے تے کملی آلیا تیری عزت بلے بلے بلے۔ ثابت ثانی بھی حضور کے صدیق اکبر، یہ کس نے بنایا؟ رب نے۔ صاحب حضور کے صدیق اکبر کس نے بنائے؟ رب نے۔ یار غار صدیق اکبر کس نے بنائے؟ رب نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، اور حضرت ابو بکر کا بھانجا تھا، نام تھا مستح۔ کیا نام تھا؟ مستح۔ مستح بھی ان سازشوں میں شامل ہو گیا۔ جب غبار اڑتا ہے تو کئی اس کے اندر، کئی اس میں آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی پرورش بھی کرتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے، وہ غریب آدمی تھا۔ اب حضرت ابو بکر ماموں بھی ہیں اور اس کے پرورش کنندہ بھی ہیں، لیکن حضرت عائشہ کے اوپر تہمت میں وہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گیا، تو ظاہر ہے باپ تھے حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس بدبخت کو تو میں کھلاتا رہا پلاتا رہا، یہ سانپ کی طرح میرے گھر کو ڈسنے لگا ہے، فرمایا جا آج کے بعد اس کا خرچہ میں نہیں دوں گا، مجھے اللہ کی قسم نہیں دوں گا، اللہ کی قسم اب اس کو میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ جذبہ تو ٹھیک ہے، جذبہ تو بظاہر ٹھیک ہے، لیکن سورت نور میں اللہ پاک نے کن لفظوں میں صدیق اکبر کو پلٹایا؟ فرمایا ولا یعتل اولو الفضل، ولا یعتل اولو الفضل، جیڑے فضیلت آلن تے شانہ آلے انہاں نو اے نہیں چاہیدہ قسماں چکڑ کے نہیں دیواں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ولا یعتل اولو الفضل، اول دا مانے صاحب، فضل مانا فضیلت، بالکل یہ لفظ سیم یہی لفظ اولو الفضل۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نشست ہمیشہ حضور کے پہلو میں ہوتی تھی، سردی ہو گرمی ہو اندر ہو باہر ہو۔ میں آپ کو عرض کروں نا، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کنگن کی طرح بیٹھتے تھے، لفظ ہیں کس کی طرح؟ ٹیڑے میڑے نہیں، بالکل دائرہ ہوتا تھا، اور سرکار اس دائرے میں پھر ایسے لگتے تھے یہ ستارے ہیں، بیچ میں 14ویں کا چاند چمک رہا، یا ایک خوبصورت انگوٹھی ہے بیچ میں لال جڑا ہوا ہے، اس طرح۔ اور سب کے سب، ہر کسی کی اپنی نشست تھی اس کی اوقات کے مطابق، کوئی پہلی صف میں کسی کی اوقات، کسی کی دوسری میں، کسی کوئی تیسری میں بیٹھتا، پہلی صف والے، اور عین پہلو رسالت میں ہمیشہ صرف صدیق اکبر بیٹھتے تھے۔ ایک دن تے ہو سکتا ہے کہ پیچھے، لیکن نہیں، ایک دن مجمع بھر گیا، سیٹ کوئی بھی نہ رہی، حضرت مولا علی لیٹ ہو گئے۔ اب جب آئے مولا علی تو آپ آ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، جائزہ لینے لگے، اور میں کتھے بواں، جگہ ہی خالی کوئی نہیں۔ اب لوگ حضور کے حسن میں مست، جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جاویں۔
جڑے ویلے حضور سامنے ہون پھر نگاہ کدے جاندی ہے؟ کوئی پیا آوے تے کوئی پیا جاوے، کون کسے نو تکے؟ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا محفل میں تمہیں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ میلے میں تمہیں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ ایو جا سونا یار میلے وچ بھی آ جاوے نا تے میلہ بھول جاندا ہے، پھر لوگ انہوں ہی ویکھدے رہندے نے۔ اب حضرت مولا علی دروازے میں کھڑے ہیں، کوئی تکے ہی نہیں مولا علی نو، حضور کوئی سارے دیکھے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی نظر مولا علی پہ گئی۔ پھر حضور نے اپنی نظر دوڑائی کہ کوئی خیال کرے علی نو جگہ چا دے وے، کہ حضور کا پروگرام ہی نہیں تھا کہ ابو بکر کو آگے پیچھے کروں، یہ تو میرا دل ہے، دل تو پہلو میں رہے گا۔ یہ بھی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر میں بدن ہوں تو تو اس بدن میں آنکھ کی طرح ہے، میں جسم ہوں تو میرے کان کی طرح ہے، یعنی جسم محمد ہے، کان ابو بکر ہے، جسم محمد عربی ہے، آنکھ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ اب حضور نے تو ایسے نگاہ پلٹائی کہ کوئی اور جگہ دے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق او یاری کیڑا جڑا یار دے اشارے نہ سمجھے۔ اپنے کول تے ایک باری سیٹ دے دیو پھر لے کے بھی کھاؤ۔ ایک مینو پریزیڈنٹ دسو جنہوں شرافت نال گیا ہوئے، گھسیٹ گھسیٹ کے سٹے نے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر اٹھے، اٹھ کے اب لفظ کیا ہے حدیث میں؟ کہا تعال یا ابا الحسن، او میرے سجن مکھنے دا من، ایک وار من ولولا لکھ وار من، او ابو الحسن میرے سجن ادھر آ۔ اب سرکار خوش ہو گئے کہ میرے علی کو جگہ مل گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سمٹ کے ساتھ ہو گئے، اپنی نشست پہ مولا علی کو بٹھا دیا۔ اب جب مولا علی حضور کے پہلو میں آ گئے، سرکار کا دل جگر ٹھنڈا ہوا، تو حضور نے وہ لفظ کہے ایسے کر کے، حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر اولو الفضل کی فضیلت کو جانتا ہے۔ وہی لفظ، اب اس کو میں سوکھا لفظ کر دیں، شانہ آلے اندیاں شانہ جان دینے۔ کیا لفظ ہے میرے نبی کے، شانہ آلے اندیاں شانہ جان دینے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ او ٹھنڈ پڑی، وہ لطف آیا کہ صدیق بھی فضیلت والا، علی بھی فضیلت والا، اور فضیلت والے ہی فضیلت۔ کمینے کو کیا پتا کسی کی عزت کا، اس سے یہ بھی پتا جو آج صدیق کی فضیلت نہیں سمجھتا وہ لئیم ہے، وہ لعین ہے۔ اللہ ولا یعتل اولو الفضل، قرآن نے کہا صدیق اولو الفضل ہے، سمجھا بھی دیا، فضیلت کا بھی اعلان کر دیا۔ فرمایا جیڑے فراخی جنہاں نو رب دیتی، منکم وسعہ، جنہاں دے کول وسعت ہے، فراخی ہے تے فضیلت والے نے، او انہاں غریباں نو جڑا دیندے نے دیندے رہن، یعنی انہاں دی خرابیاں نہ تک تو اپنی رکھنی رکھ، تو اپنی عادت۔ اللہ اکبر۔ وہ بچھو کی طرح اگر کوئی ڈس رہا ہے تو خضر بن، اس کی عادت ڈسنے کی ہے، تیری عادت بچانے کی ہے۔ تو بچھو اپنی عادت نہیں چھوڑتا، خضر تو اپنی عادت کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ایک سبق بھی مل گیا کہ کسی آدمی کے آپ احسان کرتے ہیں، اگر وہ بھلائی نہیں بھی کرتا، کسی جگہ پہ ڈس گیا ہے تو وہ اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے، تو اپنی فطرت نہ چھوڑ۔ فضیلت والا صدیق آگے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا او ذات جیڑی سچائی نو لے کے آئی تے دوجی او ذات جنہیں او دے اتے صدق دی مہر لائی۔ اب اس آیت کو کھولا کس نے؟ مولا علی نے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یہ
مصدق کون ہے، مصدق کون ہے؟ یہ جو قرآن میں رب نے بولا ہے سورہ زمر میں کہ ایک وہ ذات جو سچائی کو لے کے آئی، اور دوسری وہ ذات ہے جس نے صداقت پہ مہر لگائی. اے پہلا کون ہے تے دوجا کون ہے؟ مولا علی ہنس پہ فرمان لگے پہلا میرا نبی ہے، دوسرا ابو بکر صدیق ہے. معراج کی رات جب سرکار دو عالم اتنا عظیم سفر کر کے پلٹ کے آئے تو آتے ہوئے ذرا پریشانی سی ہوئی کہ کون مانے گا، کون، کس کے دماغ میں اتنی بڑی بات آئے گی. تو جبریل نے پوچھا سرکار اتنی خوشی کے موسم میں پریشانی کیوں؟ فرمایا سوچ رہا ہوں مانے گا کون. فرمایا کوئی مانے نہ مانے، یہ صدیقوں کا ابو بکر الصدیق. کسی کو سمجھ آئے نہ آئے صدیق کلہ ہی کافی ہے. سارا مکہ انکار کرے، کلہ صدیق اقرار کرے، تیرا صدیق سب پہ بھاری ہے. نہیں سمجھ آئی؟ سارا مکہ ایک طرف، اکیلا صدیق. انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا تیرا یار آخدا ہے میں راتوں رات اتھے ہو کے آ بھی گیا. صدیق نے آکھیا انہیں آکھیا جی، انہیں آکھیا ہے تیرے دماغ چاندی ہے. انہیں آکھیا جی انہیں آکھیا تے ٹھیک آکھیا ہے. نبی نو منیے صدیق دی طرح، نبی نو منیے انہاں مولویاں دی طرح نہیں. اے بھڑے جڑے اج کل ٹیوباں دے اوتے نچدے نے باندر، اے جڑے لاجک شاجک دے چکر چلاندے نے، نبی نو جب بھی ماننا نبی کو صدیق اکبر کی طرح ماننا. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی زیادہ پیارا ہے؟ پھنس گیا بندہ. اتنا نازک سوال ہے کہ اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی زیادہ پیارا ہے. نبی کی اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے؟ ٹھیک ہے نا، نبی مخلوق، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ سب کچھ. اب سوال داغنے والے نے داغ دیا. اقبال سے پوچھا بتا اللہ زیادہ محبوب ہے کہ نبی؟ وہ بھی اقبال تھا. اس نے کہا کہ تمہیں پھر اقبال سے نکل کے صدیق اکبر کے دروازے پہ جانا پڑے گا، پھر جواب آئے گا. کہا وہ کیا؟ کہا مانائے حرفم کنی تحقیق. اگر تو میرے جواب، میرے ان الفاظوں کو معنی کی تحقیق کرے تو نتیجہ کیا؟ کہا مانائے حرفم کنی تحقیق بنگری با دیدہ صدیق. اگر نبی کو تم دیکھو اپنی سکالروں کی نظر سے، اپنے علماؤں کی نظر سے، اپنی نظر سے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ زیادہ پیارا ہے. اینک کس کی ہو؟ تمہاری ہو، آنکھیں تمہاری ہوں، تم جو بیٹھے ہو پڑھنے والے، پڑھانے والے دنیا کو، تمہاری نظر ہو تو پھر اللہ زیادہ پیارا ہے. بنگری با دیدہ صدیق اگر آنکھ صدیق اکبر کی ہو، چہرہ نبی کا ہو، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا پھر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اگر نبی کو ابو بکر کی آنکھ سے دیکھو گے پھر دل کی طاقت بھی نبی ہے، جگر کی طاقت بھی نبی ہے، خدا سے زیادہ پیارا نبی ہے. لیکن اس عقیدے کے لیے آنکھ ابو بکر کی چاہیے، جذبہ ابو بکر کا چاہیے. اسی لیے تو ہے نا اللہ اکبر. جب حضور نے فرمایا نا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، ضرورت ہے تو کوئی 1000 لایا، کوئی 10,000 لایا، کوئی 100 لایا، کوئی گندم کی بوری لے آیا، جو جس کے، کوئی کھجوریں لے آیا، جو جس کے پاس تھا لایا. حضرت عمر اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں سوکھا تھا. میں نے کہا ابو بکر سے آج تک ہم آگے نہ نکل سکے، آج موقع ہے ابو بکر سے سبقت لینے کا، آگے بڑھنے کا. کہتے ہیں میں بڑے سکون کے ساتھ آدھا مال میں نے اٹھایا، آ کے ڈھیر کیا،
میں اس نبی کی نظر کے صدقے اور کسی سے نہیں پوچھا، مجھ سے پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے فخر سے بتایا، آدھا رکھ آیا آدھا سارا ہی لے آیا۔ تو سرکار بیٹھ گئے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ آہا، علامہ صاحب کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق، لفظ بھی، لفظوں پہ بھی غور کرنا۔ علامہ اقبال کی عادت تھی کہ آپ لفظوں کو ہیروں کی طرح تراشتے تھے، بے تکا لفظ نہیں لاتے تھے، وہ لفظ لاتے تھے جو بالکل ہیرے کی طرح جڑ دیا جائے۔ آپ کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق، یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے اتنے میں وہ ابو بکر بھی آ گئے، لیکن نہ، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ عشق اور محبت کی بنیاد جس کے دم قدم سے قائم ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ زندہ باد۔ حضرت اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی، حضرت عمر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر آ گئے، ایک گٹھڑی دوسری گٹھڑی وہ ساری رکھ کے بیٹھے۔ حضور نے جان کے ان سے بھی پوچھا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر بالکل سیم وہی سوال، ایک لفظ آگے نہ پیچھے، کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھائے ہو، کچھ چھوڑائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عاجزی سے کہا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، جو ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے کہ پروانے کو چراغ جیسے، پروانے کو چراغ اور بلبل کے لیے پھول بس، ایسے ہی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ بس کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھیں، بس کا مطلب کافی۔ جیسے چمن میں بلبل کو پھول کافی ہے اور پروانے کو چراغ کافی ہے، صدیق کو اللہ کا رسول کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسی حدیث کے ساتھ یہ احادیث بھی آتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے ٹاٹ لپیٹا ہوا تھا، یعنی گلے کے جو کپڑے تھے وہ بھی عشق نے اتروا کے گٹھڑی میں بندوا دیے کہ اے بھی کیوں بچن۔ اور اب بٹن کیا تھے؟ وہ کھجور کے جو بڑے بڑے کانٹے تھے وہ بٹن بنا کے، اور وہ ٹاٹ بھی کیونکہ نیچے بچتا تھا وہ بھی آگے سے پھٹا ہوا تھا، پھٹا ہوا ٹاٹ۔ صدیق اکبر پہن کے حضور کی مجلس میں آ گئے۔ اب حضور کو کہا، اور یہاں جو ہے نا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یہاں اہل اسرار کہتے ہیں اللہ کا نام برکت کے لیے ہے، اسی لیے اقبال نے یہاں کہا ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا، یہ نہیں کہا اللہ اور رسول بس، اللہ کا نام اقبال نے بیچ میں سے ہٹا دیا، صرف رسول کافی ہے، کیونکہ اس حدیث کا مقصد ہی یہی ہے کہ صدیق کا عقیدہ یہ تھا مجھے میرا رسول کافی ہے۔ آج کل جو یہ دیواروں پہ لکھتے ہیں بلکہ گاڑیوں پہ لکھتے ہیں صرف اسی ضد میں کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، یہ جو ہی ہے نا، یہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، پتہ نہیں کی ہے،
یہ اس سے دشمنی ٹپکتی ہے رسالت کی. اور پھر ساتھ آیت لکھیں گے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو دوسری آیت بھی پڑھ لو نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور تجھے ہر صاحب ایمان مومن کافی ہے. اور یہ کون مومن ہے؟ فرمائی ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھا مولا علی ہے. اصل میں کانے ہیں نا، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں تو کانے ہو کے، پورا نہیں پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. جب بھی یہی دھاندلی اب ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ایک آیت لکھ کے دے دیں گے، لو جی اس آیت میں تو یہ ہے، اب بندہ اس کو پکڑ کے کہے بدبخت دوسری بھی تو پڑھنا. نتیجہ تو تب سے ہی نکلے گا جب پورے قرآن پہ نظر جائے گی. ادھوری بات جب بھی ہوگی نتیجے ادھورے ہوں گے. اب صدیق اکبر ٹاٹ پہن کے کھڑے ہیں تو اسی صورت میں حضرت جبریل آ گئے اور آ کے رسول اللہ کو کہا کہ ان اللہ یقرأ علیہ السلام، تیرا رب ابو بکر کو سلام کہتا ہے. تو سلام بھی قربانی دینے والے کو ہی ملتا ہے. سلام آپ سمجھتے ہیں نا، یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے، بہت بڑی یہ تعظیم تے تکریم ہے. اللہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تیرے ابو بکر کو، ان کو سلام فرما رہا ہے. خالی سلام نہیں، اور کہا قل لہو ارادن انتا عن ربک، اے دے کولو پوچھ اے جڑی تیری حالت اساں کر دیتی ہے اے دے اتے ناراض تا نہیں؟ اے جڑا تینو اساں اجاڑ دیتا ہے، ککھ بھی نہیں چھڈیا حضرت عشق نے، او گل دے کپڑے بھی گٹھڑی وچ آ گئے نے، تے ہن جناب دے جسم دے اتے ٹاٹ او بھی پھٹیا ہویا. خوش ہو جناب؟ نہیں سمجھ آئی؟ آئے ہائے. فرمایا پوچھو ان سے اس حالت پہ خوش ہو، آگے ہے کتے ناراض تا نہیں؟ یہ جو ہم نے تیری حالت کر چھوڑی ہے اس پہ تو دل گرفتہ تو نہیں؟ تجھے ارمان تو نہیں؟ صدیق نے جب سنا نا رب مجھے سلام فرما رہا ہے تو روئے وجد میں، کہا یا رسول اللہ انہاں ساڈا نام بھی لے دیتا ہے، خبراں بڑیاں دور پہنچ گئیاں نے. خبریں ادھر بھی، اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے، ہم سے پہلے ہمارے افسانے گئے. ابھی منٹ چند لگے تھے، جبریل آ کے اللہ کی طرف سے پوچھ رہے ہیں کہ کٹے پھٹے کپڑوں پہ ناراض تو نہیں ہو، خوش ہو؟ حضرت سیدنا ابو بکر وجد میں آ کے کہنے لگے کہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. وجد میں میں خوش، میں خوش، میں خوش، یعنی لوٹ کے بھی خوش ہوں. اردو کا شعر ہے کہ لوٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن. لوٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن. دیکھ او غارت گرے جاں یہ بھی خزانے میرے. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اسی حدیث کے ساتھ دوسری حدیث اور بھی ہے کہ جب حضرت جبریل آئے تو جبریل علیہ السلام کے گلے میں بھی ویسا ہی ٹاٹ تھا. آج نوریوں نے صدیق کی موافقت میں، یہ بھی ایک صوفیانہ بات ہے، صدیق کی موافقت میں نوریوں کو اللہ نے آرڈر دیا کہ آج صدیق اجڑا ہوا ہے عشق کے ہاتھوں، آج سارے اوہی شکل بنا لو جڑی زمین دے اتے صدیق دی.
اللہ اکبر. حضور نے دیکھا جبریل کی طرف، کہا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے، چنگے بلے نوری آؤ، یہ تسی بھی ٹاٹ پا لینے، تسی بھی ٹاٹ گل سجا لینے. انہاں آکھیا سرکار سانو پہ تک دے، اتے تکو، اے عرش تک ساریاں براتاں آج صدیق کی موافقت میں صدیق جیسا لباس پہن کے کہہ رہے ہیں صدیق تجھے سلام، صدیق تجھے سلام، صدیق تجھے سلام. اللہ، یہ ہے صدیق. حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے قسم ہے اللہ کی، صدیق کا لقب صدیق زمین والوں نے نہیں دیا، اللہ نے آسمان سے اتارا. تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جبریل نے کہا تھا کہ وہ آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدیق ہے. تو حضرت مولا علی نے یہ راز کھولا، فرمایا صدیق کو یہ لقب زمین والوں نے نہیں، اللہ نے یہ لقب دیا ہے. اسی لیے نام کسی کسی کو یاد ہے، نام ہے حضرت ابو بکر کا عبداللہ. یہ تے چنگا سانو ہی یاد نہیں رہندا تے تانوں کتھوں یاد ہونا ہے. عبداللہ نام حضرت ابو بکر صدیق کا عبداللہ، لیکن ہم کہتے صدیق اکبر. اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر عرش پر فرش پر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. تو قرآن مجید میں پہلے فضیلت والا کہا، پھر کہا یہ صدیق ہے، اور آگے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، خاص معیت، خاص حضور کی سنگت. قرآن نے جس کا قرآن میں اعلان ہوا وہ بھی صدیق ہے، وہ بھی صدیق ہے. اور قرآن پاک میں کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا جو سب سے سبقت لینے والے ہیں مقرب تو یہی ہیں. جو کیا ہے؟ سب سے سبقت کا معنی ہوتا ہے آگے نکل جانا، سب سے آگے نکل جانا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کسی خیر کے معاملے میں ہم میں سے کوئی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکا. کسی خیر کے معاملے میں ہم میں سے کوئی ایک بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکا. تو یہ جو السابقون السابقون قرآن میں ہے، جو سبقت والے ہیں خدا کے بھی مقرب یہی ہیں، رسول مرتضیٰ کے بھی مقرب یہی ہیں، سب سے آگے یہ ہیں، باقی سب پیچھے ہیں. اسی لیے اس کا راز تو پھر آگے جا کے کھلا ہے کہ جب سرکار دو عالم دنیا سے جانے والے تھے، غالباً جمعرات کا ہی دن تھا، اور نماز سرکار حضرت سیدنا بلال آئے، یا رسول اللہ آنت الوقت الصلاۃ، یا رسول اللہ حضور نماز کا ٹائم ہو چکا، تشریف لاؤ. حضور نہ آئے نہ آئے نہ آئے، یہاں تک کہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ہم نہیں آ سکتے، ابو بکر کو ہمارا آرڈر سنا دو کہ ہمارا مصلی سنبھال لے. مصلی مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، پھر فجر بھی ہو گئی، ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، یہاں تک کہ 17 نمازیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو مصلی پہ آنے کی رسول نے اجازت نہیں تھی. اب یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں. اور ادھر جب حضرت ابو بکر صدیق بیعت لینے لگے تو بیعت کے وقت حضرت سیدنا مولا علی کے پاس ابو سفیان آئے، کہنے لگے تو بھی امیدوار بن جا تے میں اننے بندے لے آواں گا کہ مدینے دی پورے اس وادی نو بھر دیاں گا. حضرت مولا علی نے دیکھا ابو سفیان کی طرف، فرمایا سازشوں سے باز نہیں آتا، پہلے بھی سازشیں کرتا رہا، اب بھی سازشیں کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور پھر فرمایا
کہ تجھے علم ہے کہ جب رسول اللہ نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا ہونے کا آرڈر کیا تھا میں غائب نہ تھا، میں حاضر تھا، میں موجود تھا، تو حضور مجھے مصلی پہ کھڑا کر سکتے تھے۔ تو جب حضور نے ابو بکر کو چن لیا، ابو بکر کو چن لیا، سرکار نے اس کو دین کے لیے چن لیا، ہم نے دنیا کے لیے چن لیا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق 3 دن تک آتے اور آ کے کہتے لوگوں اپنی بیعت لے لو، مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ سب چپ رہتے، حضرت مولا علی کھڑے ہوتے اور یہ لفظ کہتے من یؤخرک یا ابا بکر، ابو بکر قدمک رسول اللہ، تجھے میرے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، کس میں دم ہے کہ تجھے پیچھے ہٹائے؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سمجھے ہیں ایک منزل پہ۔ اب ذرا یہ تو حضرت ابو مولا علی وہاں بول رہے ہیں مدینے میں، کوفے میں حضرت عمر بھی تشریف لے گئے دنیا سے، عثمان بھی تشریف لے گئے، حضرت مولا علی کی اپنی حکومت تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کہیں آپ کا ابو بکر نے حق تو نہیں مار لیا تھا؟ جو آج کل کہانیاں چلتی ہیں، حق تو نہیں مار لیا تھا؟ حضرت مولا علی کا جواب سنے، آپ نے فرمایا اور نبی نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہو، نا کان تے ہاتھ رکھ کے خلیفۃ بلا فضل، کہ نبی نے آپ کو تو خلیفہ بلا فضل نہیں بنایا تھا۔ مولا علی نے فرمایا اگر میرا نبی مجھے خلیفہ بنا کے جاتا تو ابو قحافہ کے بیٹے کو میں منبر رسول کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں نہ رکھنے دیتا۔ فرمایا پوری دنیا میرے سامنے آ جاتی، کوئی علی کا حق چھین سکتا تھا؟ میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں ہی نہ رکھنے دیتا۔ میں نے جو انہیں امام مانا ہے کیونکہ میرے نبی نے جو انہیں منوا لیا ہے ہم نے مان لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ والسابقون السابقون والذین معہ اشداء علی الکفار، اور پھر کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتنا بڑا لقب ہے، اتنا بڑا لقب۔ قرآن میں فضیلت کا معیار رب نے بتایا کہ سب سے افضل کون ہوگا؟ کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا اکرم ہے، افضل ہے، اعلی ہے، اور اسی کو بنانے والا خود اللہ تعالی ہے اور کملی والا۔ یہ معیار جو خود اللہ نے دیا ہے کہ کون سب سے اونچا ہوگا، جو اتقا ہوگا۔ اب قرآن میں بالکل اس موتی کی طرح، ہیرے کی طرح یہ لفظ اٹھا کر اللہ نے ابو بکر کے ماتھے پہ رکھ دیا۔ سورہ واللیل اذا یغشا، آخری سپارہ، اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دور کر دیا جائے گا دوزخ سے وہ جو اتقا ہے۔ اتقا یعنی سب سے بڑا متقی ہے۔ آگے پوچھا وہ ہے کون؟ کو نشانی الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنی دولت اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے مزکا، مصفا کر دے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اس نے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ الا ابتغاء، جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے اس کے پیش نظر بندوں کی نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کے سامنے اللہ کی رضا۔ اور سورت ختم کہاں ہوئی؟ والا سوفا یردا، جس نے یہ کام کیے ہیں ان قریب اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ یہ بڑی نفیس سی جگہ آ گئی ہے۔ اب یہ آیتیں آئی کہاں؟ جب حضرت بلال کو حضرت حضور گئے نا تو بلال دکھوں میں تھا، دکھوں میں تھا،
سرکار دیکھا ہے روتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر کو صرف کہا، فرمایا آج میں نے بلال کو دیکھا نہیں گیا، میں صدقے اس کے جو اشارے سمجھتا تھا۔ سیدھا آیا اور طے کیا کہ آج یار کو دکھی دیکھا ہے، یار مسکرائے گا تب چین آئے گا۔ آ کے امیہ کو کہا یہ بیچ نہیں، وہ جسے کوئی خریدتا ہی نہیں تھا، نہ نسب نہ حسب کچھ پلے نہیں تھا، اے بیچ نہیں۔ اس نے کہا تو خریدے گا؟ کہا ہاں میں خریدوں گا۔ اس نے پہلے تو تھوڑی سی قیمت لگائی، ابو بکر نے کہا دیا۔ اس نے کہا ضرور، یہ تے ہے ہی فارغ، یہ تے کک فائدے والا نہیں، تے اس ادم منٹ نہ بحث نہ کہا تھوڑا کم کر، یہ دین لگا ضرور، اس کالے دا اے دے اتے کوئی احسان ہے، دام بڑھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اتنی اوقیہ سونا بھی ساتھ لوں گا۔ ابو بکر طے کر کے آیا تھا، دیا۔ اس نے کہا وہ جو تیرا غلام ہے جس کے پاس 10,000 دینار جمع ہے وہ بھی دے گا بمائے 10,000 دینار؟ فرمایا دیا۔ کہا اس کی بیوی بھی؟ کہا دیا۔ اس کے بچے بھی؟ کہا دیا۔ سر پکڑ کے ٹھہر گیا، کہنے لگا میں بولتا ہوں، کہتا ہے دیا۔ پتہ نہیں مغز پھر گیا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یار نو خوش کرن دے کیتے جان بھی منگی تے انہیں دینی ہے۔ سب کچھ لگایا، بلال کو جب لے کے آیا، کافروں نے آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کہا ضرور ادا کوئی دے اتے احسان ہے۔ رب نے اسی وقت جبریل کو بھیجا، کوئی احسان نہیں سامنے رب رحمان ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اب دیا کیا؟ رب نے کیا دیا؟ کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى مطلب کیا؟ تو نے آج میرے یار کو خوش کر دیا، ہم تجھے خوش کریں گے۔ تو نے میرے یار کو خوش کیا، ہم۔ اب یہ سورت ختم ہوتی ہے نا سورت واللیل، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اگلی سورت ہے وَالضُّحَىٰ، اس سے اگلی سورت ہے وَالضُّحَىٰ۔ اس واللیل سورت کو کہتے ہیں ابو بکر کی سورت، اور اگلی سورت ہے وَالضُّحَىٰ، نبی کی سورت۔ رب نے سورتیں بھی کٹھی کر دی ہیں۔ یہ سورت ختم ہوتی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اگلی سورت میں رب نے اپنے یار کو کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، نقطے تھلے آ جان تے یردا، اتے آ جان تے تردا، نہیں سمجھ آئی؟ اتے آ جان تے مصطفیٰ، تھلے آ جان صدیق با صفا۔ نبی کو رب کہہ رہا ہے کہ تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ ابو بکر سے پہلے وعدہ کر لیا تینو اتنا دیواں گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گا۔ اب خدا کی بھی رضا، نبی پاک کی بھی اللہ رضا چاہ رہا ہے، اور صدیق کے کیریکٹر، کردار، ہمت، سخاوت کی وجہ سے رب نے وہی ٹائٹل اٹھا کے صدیق کے سر پہ باندھ دیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، يُعْتِيكَ رَبُّكَ داستُساں فترضا تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا سہی پڑھیاں، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ زندہ
یا علی زندہ 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 ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ زندہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر. حضرات جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ رکھا تھا، مولا علی آئے اور آ کے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس کا ایک نچوڑ ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ کاش کاش کے میرے عمل اس جیسے ہوتے، جو کچھ یہ بندہ لے کے جا رہا ہے کاش کہ وہ دولت میرے پاس ہوتی، اعمال کی وہ دولت میرے پاس ہوتی. حضرت سیدنا عمر کہا کرتے تھے، کہتے تھے عمر کی ساری زندگی کی اچھائیاں اور ابو بکر کی ایک رات اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کاش عمر کچھ نہ ہوتا، نہ خلیفہ ہوتا، نہ امیر المومنین ہوتا، نہ صاحب کمال ہوتا، کاش عمر ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. آپ عمر کو جانتے ہیں، دشمن بھی جسے آج گریٹ عمر کہتے ہیں، دشمن بھی کہتے ہیں کہ اگر 10 سال اور عمر زمین کے سینے پہ رہ جاتا، یا اسلام ہوتا یا قرآن ہوتا. وہ عمر کہتے ہیں کاش میں کچھ نہ ہوتا، حضرت ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں بڑا صاحب کمال ہوتا. حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر زمین پہ نہ آتا، اللہ کے نبی کے بعد ڈیوٹی نہ نبھاتا، آج زمین پہ خدا کو سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا. 3 بار کہا کوئی نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا. یہ صدیق کا فیضان ہے، سلامت اللہ کا قرآن ہے. حضرت وقی کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی نبی کو بھی صدیق جیسا یار نہیں دیا. اللہ نے کسی نبی کو بھی صدیق جیسا یار نہیں دیا ہے. یہ یار اللہ اکبر. حضرت اعظم چشتی کہتے ہیں چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں انہ چاراں ورگا، تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ جان نثاراں ورگا. آدم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں. میں نے کوشش کی ہے لیکن یہ ایک مختصر سی بات ہو گئی ہے. جو کچھ ہمارے دوستوں نے مجھے حکم کیا اس کے لیے لگتا ہے رات چاہیے، اس لیے ہاں راتیں نہیں کائنات چاہیے. بس ایک حدیث چھوٹی سی کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے نبی پاک نے فرمائش کی، فرمایا کہ میرے عمر کی جو شان آسمانوں میں ہے وہ سنا، میرے عمر کی جو شان آسمانوں میں ہے وہ بتا. ادھر کا تو سب کو پتا ہے، ادھر کی سنا، پار کی سنا، اوروار سب جانتے ہیں. تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ سرکار اگر مجھے عمر نوح جتنا میں وقت لگاؤں تو عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. تو میرے نبی نے فرمایا تو ابو بکر انہاں کے پھر 100 دی مقا دے ماں،
اے تے ابو بکر دی میں سنائی، عمر دی سنائی تے ابو بکر دی پھر میں مکا دے ماں، فرما مکا، انہاں کیا عمر دی تے سن لئی جے تے اے جڑا سارا عمر ہے، نہیں سمجھ آئی، اے جڑا انہا وڈا عمر ہے، اے جڑا انہا سارا عمر ہے، اے ابو بکر دی ایک نیکی ہے تے ابو بکر، پھر ابو بکر دا اندازہ آپ کر لو، حضور معراج سے آئے اور بلال کے بارے میں فرمایا ہم جب جنت میں گئے تو جنت میں پاؤں دھرا تو پہلے ہی کسی کے کھٹکار کی آواز آ رہی تھی، تو ہم نے پوچھا ہم سے بھی پہلے کون آ گیا؟ آواز آئی بلال ہے۔ جب بلال کی یہ تعریف سنی نا زمین پہ صحابہ نے، انہوں نے ایستا ایستا کیا، تو تے ابو بکر تو بھی نمبر لے گئے ہیں، تو تے ابو بکر تو بھی نمبر لے گئے ہیں۔ تے بلال نے کی آکھیا، انہیں آکھیا زیادہ چڑھان دی لوڑ نہیں، انما انا حبشیون، میں نو پتہ ہے میں حبشی کالا، میں نو میری اوقات دا پتہ ہے تے میں نو صدیق دا بھی پتہ ہے ہو کون ہے، مجھے صدیق سے بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ کہا پھر تو بتا صدیق کیا ہے؟ کہا انما انا حسنتن من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی پوری زندگی خیرات ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی نیکی، اس چھوٹی سی نیکی کا نام بلال ہے، یہی ہمارا کمال ہے۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم۔ انشاءاللہ دوسرا قرآن پاک کا آئندہ جو درس قرآن ہوگا وہ 2 مارچ کو ہوگا، 2 مارچ یہی ٹائم مغرب سے عشاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہم تیرے عظیم نام، تیرے محبوب کے حسین نام اور تیرے محبوبوں کے پیارے نام کے ساتھ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے۔ یا اللہ جتنے دوست احباب دور سے نزدیک سے چل کر تشریف لائے، میرے اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ یا الہ العالمین سب کی عزت میں، آبرو میں، رزق میں اضافہ فرما، اچھائی بھلائی کی طاقت عطا فرما، خیر کی طاقت عطا فرما، ایمان مستحکم عطا فرما، ایمان پہ ثبات عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے میاں صاحبان ان کے بزرگوں کی یا الہ العالمین قبروں کو روشن اور منور فرما۔ میرے اللہ قبلہ حکیم صاحب، جناب چودھری حاجی نواز صاحب اور دیگر جتنے ہمارے دوست ہماری مدد فرماتے ہیں، میرے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ یہ تیرے دین کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، میرے اللہ تو ان پہ رات دن اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے جتنے ساتھی، جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، میرے اللہ انہیں برکتوں سے نواز، انہیں رحمتوں سے نواز، میرے اللہ ان وباؤں بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین کرونا جیسی بیماریوں سے ساری انسانیت کو محفوظ فرما، ساری مخلوق کو محفوظ فرما، بالخصوص ہمارے وطن کی خیر فرما۔ ہمارے بھائی سعید صاحب جو ہمارے چودھری صاحب کے ساتھی تھے، میرے اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کی قبر کو حد نظر تک وسیع فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ان ساتھیوں کو بھی ایسے اچھے ساتھی عطا فرما۔ ہمارے ایک عزیز تشریف لائے، ان کی والدہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بی بی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے دیگر جتنے احباب ہیں جو بیمار ہیں ان کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا فاروق سعیدی صاحب، مولانا صدیق ہزاروی صاحب کے بھتیجے تھے، بڑا کام کر رہے تھے وہاں سرحد میں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔